بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین فقد قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم صدق اللہ العظیم۔ اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ابھی جس آیت کی تلاوت کی ہے یہ بڑی جامع اور مدلل آیت ہے۔ یہ آیت ہم کو ایک اہم پیغام دیتی ہے کہ اس دنیا میں رہنے والا ہر انسان سب سے زیادہ اپنے کو بنانے، سنوارنے اور سدھارنے کی فکر کرے۔ آدمی کو سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے کردار کو پرکھنا چاہیے، اپنے حالات پر غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہیں میرے اندر کوئی ایسی خرابی یا برائی تو نہیں جو اللہ کے نزدیک غیر پسندیدہ ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت کے منافی ہو۔ اس لیے کہ قیامت کی اس ہولناک گھڑی میں اور قبر کی خوفناک تاریکی میں کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ قیامت کے سخت دن میں تو ہر فرد کو نفسی نفسی کی پڑی ہوگی، یہاں تک کہ انبیاء و مرسلین بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، اور وہ ایسا شدید دن ہوگا جبکہ ماں باپ بیٹے سے اور بیٹا ماں باپ سے، بھائی بھائی سے، دوست دوست سے بھاگے گا۔ ہر ایک اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوگا، ہر فرد کو اپنا حساب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ برادران اسلام، قرآن کریم اپنی فکر کرنے، اپنا محاسبہ کرنے کی بار بار تلقین کرتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان جائزہ لے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا بڑھایا ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ برادران ملت، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ تعالیٰ نے کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا۔ اس نے جو اچھا عمل کیا اس کا ثواب اسی کو ملے گا، اور جو برا عمل کیا تو سزا اسی کو ملے گی۔ بہرحال ہر آدمی کو پہلے اپنی فکر کرنی ہے، اپنے کو اسلامی تعلیمات اور قرآنی احکام سے ڈھالنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنے کا حکم ہے۔ یہ تو ایک بدیہی اور واضح چیز ہے کہ جب انسان کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو اپنی کمائی کا حساب کرتا ہے کہ کتنا نفع ہوا اور کتنا نقصان ہوا، اور اگر نفع ہوا تو کس لیے اور نقصان ہوا تو کیوں ہوا۔ اور یہاں تو اپنی ابدی زندگی کے حسن و قباح کا معاملہ ہے، جنت و دوزخ میں ہمیشہ ہمیش کے لیے جانے کی بات ہے۔ عزیزان ملت، آج ہمارا یہ حال ہے کہ اپنی کوتاہیوں، برائیوں، خرابیوں اور بداعمالیوں کا جائزہ لینے کے بجائے اپنی بربادی کا الزام دوسروں کو دیتے ہیں۔ اپنے اندر کی خرابیاں دور کرنے کے بجائے دوسروں کے عیوب تلاش کرتے ہیں۔ اپنی بڑی بڑی برائیاں نظر نہیں آتی، اپنے گناہ دکھائی نہیں دیتے، اپنے عیوب پر نظر نہیں ڈالتے۔ ہاں، دوسروں کے اندر ذرا سا بھی عیب ملا تو ہم نے تشہیر شروع کر دی، گویا خود تقوی کا لبادہ اوڑھ لیا اور دوسروں کو بے لباس کر دیا۔ اپنے عیوب چھپائے، دوسروں کے عیوب نمایاں کیے
اور یہ سمجھ لیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں، اصلاح معاشرہ کر رہے ہیں، سماج کو سدھار رہے ہیں۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا اور دیکھ رہے ہیں آج ایسے افراد دوسروں کی اصلاح کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں جو خود اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتے۔ ان کے گھروں میں، ان کی سرپرستی میں بدعات اور رسومات ہوتی ہیں، معاشرتی رسم و رواج پر عمل ہوتا ہے، مگر مصلحتوں اور رواداری اور مجبوری کا نام دے کر گزرتے ہیں اور دوسروں کو پند و نصیحت کرنے سے باز نہیں آتے کہ میاں یہ خلاف شریعت ہے، دین کے منافی ہے۔ تو بھلا ایسی صورت میں جب کہ ہم خود اپنی اصلاح نہیں کرتے، اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرتے، اپنے آپ کو نہیں سدھارتے، حالانکہ کرنا اور بننا چاہے، تو پھر کوئی مشکل کام نہیں۔ ہاں، تھوڑا بہت نقصان ہوگا، ریا نمود کی ناک کٹ جائے گی، شہرت و ناموری پر آنچ آ جائے گی، مگر دل تو مطمئن ہوگا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا ہے، شریعت پر عمل کیا ہے، اللہ کو راضی کیا ہے۔ آج آپ کو ایسے مصلحین ملیں گے جو دوسری معاشرتی برائیوں کی تحریکیں چلاتے ہیں، لیکن انہی کے گھروں سے جہیز کے ٹرک نکلتے ہیں، انہی کے گھروں میں رسموں کو انجام دیا جاتا ہے، جشن شادی برپا ہوتا ہے۔ برادران اسلام، اگر ہم سے سوال کیا جائے کہ آج مسلمان ہر جگہ ذلیل و خوار کیوں ہے، پریشان و بدحال کیوں ہے، مظلوم و مقہور کیوں ہے، مجبور و لاچار کیوں ہے، بے یار و مددگار کیوں ہے، تو جواب ملے گا کہ ہمارے دشمن ہم کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، ہم پر ظلم و ستم ہوتا ہے، ہمارے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، ہمارے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، مغربی ممالک ہمارے خلاف متحد ہیں، ہمیں بنیاد پرست، دہشت گرد، فرقہ پرست کہتے ہیں، جہاں کہیں مسلمان ترقی کرتے ہیں وہاں فسادات کرائے جاتے ہیں، عالمی پیمانے پر ہمارے خلاف منصوبے بنتے ہیں۔ دشمنان اسلام، معاندین حق، مخالفین شریعت مسلمانوں کو کسی صورت میں کامیاب و کامران دیکھنے کو تیار نہیں، اور آپ کا یہ جواب بالکل سچ ہے، حقیقت پر مبنی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان تمام مصائب و آلام اور مسائل و مشکلات میں مغربی تہذیب و تمدن کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ دشمنان حق اپنے عمل و کردار سے کہہ رہے ہیں، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اور آج ہمارے دلوں پر مغربی تخیلات پوری طرح حاوی ہے۔ اسلامی ممالک، عرب ممالک مغربی تہذیب و تمدن کی فسوقاری پر فریفتہ ہیں، باطل اپنی سازشوں اور منصوبوں میں کامیاب ہیں۔ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ بزرگوں، آج سب سے بڑا المیہ اور حادثہ اور تاریخ اسلام کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو قوم دوسروں کے لیے نمونہ تھی، جو قوم دوسروں کے لیے معیار تھی، جو قوم پرچم ہدایت لہرا رہی تھی، جو قوم عالم عبادت پھیلا رہی تھی، وہ خود راہ حق سے بھٹک گئی ہے، ہوا و ہوس میں گرفتار ہے، شہوات و خواہشات کے غلام ہے۔ اس کے پاس آسمانی دستور ہے، ربانی اصول ہے، اس کے سامنے صحابہ کا طرز زندگی ہے، ائمہ کی اطاعت و بندگی ہے، علماء کی صالح زندگی ہے، مگر اس کے باوجود وہ غیروں کے در پر کاسائے گدائی لیے زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ جس قوم نے دوسروں کو جینے کا سلیقہ سکھایا، آج وہی دوسروں سے جینے کا حق مانگ رہی ہے۔ جس قوم نے جہاں بانی کے اصول بنائے، آج دوسروں سے حکمرانی کا درس لے رہی ہے۔ جس قوم نے انسانیت کو زندہ کیا، آج دوسروں سے انسانی حقوق کا مطالبہ کر رہی ہے۔
جس قوم کے پاس جامع دستور و قانون ہے، آج وہ دوسروں کے بتائے ہوئے قانون پر بھروسہ کر رہی ہے۔ آخر یہ کیا ہے؟ یہ کیسی تبدیلی ہے؟ یہ کیسا انقلاب ہے جو غیر فطری بھی ہے، غیر دینی بھی اور غیر انسانی بھی؟ لہذا اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں کہ آج مسلمانان عالم ہر جگہ غیر معتبر ہیں، بے وزن ہیں، بے وقت ہیں، ان کی کوئی آواز نہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں، ذلت و نقبت اور مجبوری و مظلومی ان کا مقدر ہے۔ کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت، کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت، وہ کہنا دماغ ہیں اپنے زمانے کا پیرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔